نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں جہاں چوپائے آسمان، زمین، سورج، چاند، ستاروں کا نظام ہے، وہیں پہ کچھ اور نشانیاں بھی ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ بعض لوگ ستاروں کی وجہ سے راستہ معلوم کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب ذرا سوچو، کیا وہ اللہ جو تمہیں یہ سب چیزیں تمہارے لیے پیدا کرتا ہے ایسا ہو سکتا ہے، اس جیسا ہو سکتا ہے جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتا، پھر بھی تمہیں سمجھ میں نہیں آتی؟ اگر تم اللہ کی نعمتیں گننا چاہو تو بھی ان کا حساب نہ رکھ سکو گے۔ بلا شبہ اللہ معاف کر دینے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ جو کچھ تم چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو اللہ کو سب معلوم ہے۔ اللہ کے سوا جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کوئی چیز کیا خاک پیدا کریں گے، وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں۔ ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 21 سے لے کر آیت نمبر 25 تک ہے، تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون۔ وہ مردے ہیں، زندہ نہیں، انہیں یہ بھی پتہ نہیں کہ کب دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ ان دو آیات سے صاف واضح ہے کہ یہاں ایسے معبودوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو بے جان ہیں، مثلاً سورج، چاند، ستارے، شجر، حجر، لکڑی یا پتھر وغیرہ کے بت، کیونکہ ان کے لیے بعث الموت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور جاندار یا ذوی القول میں فرشتے، فوت شدہ انبیاء، اولیاء، صالحین کو خدائی صفات میں شریک بنایا جاتا رہا ہے۔ ان میں فرشتوں کا اطلاق نہیں ہوتا کیونکہ وہ زندہ ہیں، مرتے نہیں۔ باقی صرف اصحاب القبور ہی رہ جاتے ہیں جن کا اطلاق اس آیت میں ہو رہا ہے۔ گویا شہداء، انبیاء، صالحین ہیں جن کی وفات کے بعد فریاد رس، غوث، داتا، گنج بخش وغیرہ وغیرہ والے القاب دے دیے جاتے ہیں، اور صفات الوہیت میں انہیں اللہ کا شریک بنا لیا گیا ہے۔ اس قسم کا شرک بھی عرب میں عام پایا جاتا تھا۔ چنانچہ سیدہ عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ یہود پر لعنت کرے جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، اور اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ لوگ آپ کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیں گے تو آپ کی قبر مرجع خاص میں عام بنا دی جاتی۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توجہ سے سنو، تم سے پہلے لوگوں نے اپنے نبیوں اور بزرگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا، میں تمہیں ایسی باتوں سے منع کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ یہ سب لوگ قوم نوح کے اولیاء اللہ تھے۔ جب وہ مر گئے تو لوگ ان کی قبروں پر اعتکاف کرنے لگے، پھر ان کے مجسمے بنائے اور ان کی عبادت کرنے لگے، اور پھر یہی بت قبائل عرب میں پھیل گئے۔ یہاں سے یہ بات ثابت ہے کہ دور نبوی میں صرف بتوں ہی کو خدائی کے لیے تسلیم نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ فوت شدہ بزرگوں کو بھی اللہ کے ساتھ شریک بنایا جاتا تھا۔ ان آیات میں اسی قسم کے معبودوں کی حاجت روائی، مشکل کشائی کے لیے پکارنے کا ذکر کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہ مخلوق تھے، اور جو مخلوق ہو وہ الہ نہیں ہو سکتی، نہ ہی صفات الوہیت میں شریک بن سکتی ہے۔ یہاں ان لوگوں کو یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے، تو وہ تمہاری پکار نہ سن سکتے ہیں، نہ ہی تمہاری فریاد رسی کر سکتے ہیں۔ آیت نمبر 22۔ الہکم الہ واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبہم منکرۃ وہم مستکبرون۔ تمہارا الہ بس ایک ہی ہے، پھر جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے، انکار ان کے دلوں میں رچ بس کیا ہے اور اکڑ بیٹھتے ہیں۔ آخرت کا انکار کرتے ہیں، اور تکبر اس لحاظ سے ہے کہ یوم جزا اور سزا کے قائم ہونے سے انکار ہے۔ دراصل اللہ تعالیٰ کی دو صفات کا انکار ہے۔ یوم آخرت کا انکار دراصل دو صفات کا انکار ہے، ایک اللہ کے عادل ہونے کا، دوسرے اللہ کے قادر المطلق ہونے کا۔ اللہ کی قدرت مطلقہ کا انکار تو اس سے بڑھ کر اور اکڑ باز کون ہو سکتا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ تکبر یہ ہے کہ حق بات کو ٹھکرا دیا جائے اور دوسروں کو حقیر سمجھا جائے۔
آیت نمبر 23 لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ لا یحب المستکبرین، جو کچھ یہ لوگ چھپاتے ہیں یا جو ظاہر کرتے ہیں اللہ یقیناً سب کچھ جانتا ہے اور وہ تکبر کرنے والوں کو قطعاً پسند نہیں کرتا۔ آیت نمبر 24 وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، اور جب ان سے پوچھا جائے کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل کیا ہے تو کہتے ہیں بس پہلے لوگوں کی داستانیں ہی تو ہیں، قرآن میں بعض پہلے لوگوں کی کہانیاں ہی ہیں۔ یہ کہتے تھے کفار مکہ جہاں کہیں مل جاتے تھے، اور آس پاس کے علاقوں میں لوگ ان سے پوچھتے تھے کہ جو تم میں نبی پیدا ہوا ہے اس کی کیا تعلیم ہے، وہ کس چیز کی دعوت دیتا، تو یہ لوگ بڑی بے نیازی اور لاپرواہی سے اتنا ہی کہہ دیتے تھے کہ قصے کہانیاں اور داستانیں ہیں، کوئی نئی یا کام کی بات اس میں نہیں ہوتی، اور ایسی باتیں ہم سے پہلے بہت ہم یہ سن چکے ہیں، قصے کہانیاں داستانیں۔ آیت نمبر 25 لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، اور یہ اس لیے کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اپنے بوجھ تو پورے کے پورے اٹھائیں، اور کچھ ان لوگوں کے بھی جنہیں وہ بغیر علم کے گمراہ کرتے رہے، دیکھو کیسا برا بوجھ ہے جو وہ اٹھائیں گے، یعنی خود تو وہ مجرم ہیں ہی ہیں، اور دوسرے ان لوگوں کو پیغمبر اصل دعوت نہ بتانے کی وجہ سے انہیں جو روک رہے ہیں اور جو غلط پیغام انہیں دے رہے ہیں، ان کی گمراہی کا بھار بھی اپنے اوپر ہی لادا ہوا ہے۔ قیامت کے دن گناہوں کا یہ بھار مجسم شکل میں ان کی پشتوں پر ڈال دیا جائے گا، کتنا برا بوجھ ہے جو یہ اٹھائیں گے۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات میں ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔